اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے علی مہدی کاظمی صاحب کا انٹرویو دیکھا ہے، جس میں انہوں نے قرآن پاک اپنے سر پہ رکھ کے تو اپنی صفائی دی ہے۔ مجھے یہ دیکھتے ہوئے بہت دکھ ہوا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر آپ سچے ہو تو اپنی صفائیاں مت دو۔ دوسرا، آپ کس کو صفائی دے رہے ہو؟ کس کے سامنے صفائی دے رہے ہو؟ ایک ناچنے والی، ایک گانے والی کے سامنے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس ناچنے والی، اس گانے والی کے سامنے آپ ایسے قرآن سر پہ رکھ کے تو اپنی صفائیاں دو؟ کیا ہے وہ؟ کوئی بہت بڑی، کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی لگ گئی ہے، کوئی ولی اللہ لگ گئی ہے؟ کیا لگ گئی ہے وہ؟ ایک ناچنے والی ہے، ایک گانے والی ہے، اب اس نے ناچنا گانا چھوڑ کے تو انٹرویو کرنے شروع کیے ہیں۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر قرآن رکھ کے ایک ایسی عورت کے سامنے صفائی دی ہے جس کا اپنا کوئی معیار نہیں ہے اس کا۔ وہ تو مسلمان ہونے کے بھی لائق نہیں ہے، کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، تو جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نکاح کرنے والوں کو، نکاح پڑھانے والوں کو، یہ سب غیر مسلم ہی ہیں۔ ایسی عورت کے سامنے صفائی دینے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کی جو ہے ذہنی کیفیت ہے اس وقت، آپ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ایسی تکلیف میں، ایسی کرب میں بندے کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی تائیں ہر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے، جبکہ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے جو انٹرویو آ رہے ہیں، بس اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، یا آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ شعلہ رضا کا بھی میں نے انٹرویو سنا ہے، ایک اور لیڈیز تھی ان کا بھی میں نے انٹرویو سنا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی نے یعنی کہ صاف طور پہ انکار کیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، اور بھی انٹرویو میں ایسے وہ کر رہی ہے، بیان ایسے دے رہی ہے جس میں آپ کی بہت زیادہ وہ توہین کر رہی ہے۔ لیکن آپ ماں باپ ہیں، آپ کے دل میں کہیں امید کی ایک کرن ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہو، یا ایسے ہو یا ایسے ہو۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے کہ آپ اپنی کوشش کرنی چھوڑ دیں، جو کچھ آپ کوشش کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن بہت مشکل ہے آپ کو انصاف ملنا، کیونکہ ہمارے حکمران، ہماری عدالتیں، ہمارے پورا سسٹم جو ہے وہ غلام ہے غیر مسلموں کا۔ ان کو یہ پہلی جو امتیں تھیں، پہلی جو قومیں تھیں، وہ کوئی غلطی کرتی تھی، گناہ کرتی تھی، ان پر اللہ اپنا عذاب نازل کر دیتا تھا، ان کا چہرہ مس کر دیتا تھا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو کتا بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ لیکن یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ جو ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ہم بڑے سے بڑے گناہ، آپ اس بات کو تول لیں آپ اس بات کو کہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا گناہ کیا تھا؟ 8 بندوں نے، یا 4 بندوں نے، یا 10 بندوں نے، یا 12 بندوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا۔
تو اللہ پاک نے پوری بستی الٹا دی تھی، پوری بستی برباد کر دی تھی۔ کیوں کر دی تھی؟ کیونکہ باقی لوگ خاموش تھے، یا خوش تھے یا خاموش تھے۔ یہ جو لوگ ابھی خاموش ہیں، مجھے ان پر بھی حیرت ہو رہی ہے، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چپ ہیں، خاموش ہیں، یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری کون سی بھاگی ہے، جب ہماری بھاگے گی تو دیکھی جائے گی۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ خدا کا خوف کریں، اور نکل آئیں اس قانون کے خلاف روڈ کے اوپر۔ چونکہ ہمارے حکمران، ہماری عدالتیں، ہمارا پورا سسٹم غیر مسلم کے آگے جھکا ہوا ہے، ان کا غلام، ذہنی طور پہ غلامیت ان کی قبول کر لی ہے ہم نے۔ تو اس قانون کے خلاف پھر میں ایک مولانا صاحب نے، مجھے بہت دکھ ہوا ان کا بیان سن کے، انہوں نے کہا جی کہ لڑکی کے گھر سے بھاگنے کی جو ایج ہے اس کو 22 سال کر دی جائے۔ مطلب تو یہی ہے نا، کہا انہوں نے ایسا نہیں ہے، لیکن مطلب تو یہ نکلتا ہے نا کہ کورٹ میرج کی جو ہے ایج جو ہے وہ 22 سال کر دی جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جب 22 سال کی ہو جائے پھر گھر سے بھاگ جائے پھر خیر ہے۔ مطلب تو یہ نکلتا ہے نا۔ آپ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ بیان کریں نا میرے بھائی۔ ابھی کچھ علماء نے بولنا شروع کیا ہے، کچھ نے نفرت پھیلانی شروع کی ہے، کسی نے کچھ کہنا شروع کیا ہے، لیکن اس بات پر اکٹھے نہیں ہو رہے کہ اس قانون کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو کالا دم قرار دینے کے لیے کوشش کی جائے۔ نہیں، سب اپنا اپنا حصہ اوپر سے کھا رہے ہیں۔ جو اوپر بیٹھے ہیں حکومتوں کے ساتھ، جیسے کہ یہ فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی طرف کوئی چھیڑے ہیں، کوئی ان کے کیسوں کو کوئی چھیڑے، کوئی بات کرے، تو پھر دیکھو یہ کیسے روڈ کے اوپر آتا ہے، یہ اتنی بڑی توند لے کے۔ ایسے علماء کو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا حال کرے گا میرا اللہ ان کا۔ جو بھی چپ ہے، مولوی، مفتی، جب مفتیان دین چپ ہیں تو عوام کس کے بھروسے پہ باہر نکلے گی؟ عوام کس کے بھروسے پہ باہر نکلے گی؟ وہ تو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں کہ یہی دین ہے کہ لڑکی 14 سال کی ہو جائے، 13 سال کی ہو جائے، بھاگ جائے گھر سے، تو پھر وہ واپس نہیں آ